السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے محترم پیارے انجینئر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سدا ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ کی ایک بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اللہ اکبر! آپ نے کہا کہ میں بھی وقت لگاؤں۔ بات یہ ہے کہ میں اب بھی تبلیغی ہوں الحمدللہ، اور اس جماعت تبلیغ دیوبند اور مولانا الیاس صاحب اور حضرت زکریا صاحب کی جماعت کے ساتھ میں سروزہ شب جمعہ وغیرہ لگا چکا ہوں۔ کوئی آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن حقیقت جو ہے وہ بہت ساری باتوں میں مختلف ہے۔ آپ ماشاءاللہ 8ویں کلاس سے تہجد گزار ہیں، تو ہمارے گروپ کی خوش بختی کہ آپ جیسے بزرگ اور دیندار اور عبادت گزار لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا جوڑ جو ہے وہ ہمیشہ جاری ساری رکھے۔ میرے محترم بھائی، جس بات پر مجھے ہنسی آئی وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں بھی وقت لگاؤں۔ میں آپ کے ساتھ چلے پر جانے کے لیے یوں سمجھے کہ تیاری کر لیتا ہوں، پھر میں ہی مسجد میں ہوں گا، کوئی اور وہاں پر نہیں ہوگا۔ امیر صاحب نے دوسرے دن میری چھٹی کرا دینی ہے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ پوری جماعت مسجد سے باہر ہوگی اور میں مسجد کے اندر ہوں گا۔ مجھے جب وقت ملا، یہ وعدہ نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی بات طے کر لیں، ارادہ ہے۔ میں چونکہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں نہایت ہی مصروف ہوں، اور مجھے 24 گھنٹے میں گھر کے آلو اور پیاز کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنا مجھے تبلیغ کے کام میں مصروفیت کی وجہ سے اس کام کی چنتا اور فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ گروپ پورا کر لوں تو وہ کر لوں، یہ تبلیغ کا کام کر لوں تو وہ والا کر لوں۔ آپ کے ساتھ میں چلے پر نکلا، میں تو اٹھاؤں گا قرآن مجید، ہاں جی۔ اگر میں بازار میں گشت کے لیے بھی آپ کے ساتھ نکلا، اگر میں مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد بیان کرنے کھڑا ہوا، اور اگر وہ جو مذاکرہ ہوتا ہے، ہاں جی، آپ تو ماشاءاللہ چلے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہاں جی، تو صبح نماز اشراق پڑھنے کے بعد کچھ ساتھی بازار سے سودا خریدنے نکل گئے کہ چلو جو آلو پیاز ہے وہ ہنڈیا پکانے کے لیے سودا سلف۔ باقی حضرات کا کام کیا ہے کہ ہم 10 ہیں یا 12 ہیں، ایک بھائی وہ جناب ایک ساتھی فضائل اعمال اٹھا لیتا یا فضائل صدقات، وہ اسے 2-3 گھنٹے پڑھتا، اور باقی حضرات سامنے بیٹھ کر اسے سنا کرتے تھے۔ میں تو یہاں قرآن مجید اٹھا لوں گا، بھلے مجھے جونا گھڑی کا ترجمہ نہ اٹھانے دیا جائے، یا حافظ صلاح الدین کا یا حافظ عبدالسلام کا، میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا لے لوں گا، لیکن اٹھاؤں گا قرآن مجید۔ باقیوں کو بھی کہوں گا کہ شاباش، 12 بندے ہیں نا اگر ہماری جماعت میں، سب ایک ایک قرآن پاک کھول لیں۔ لو جی، ہم اس چلے کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے جہاں تک ہو سکے گا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، اور میں چلے پر آپ کے ساتھ نکلتے ہوئے نا 2 چھوٹی چھوٹی عربی سیکھنے کی بک بھی آپ کو لے کر دے دوں گا۔ تو ہم نے اس چلے کے اندر جو ہے وہ نحو اور صرف سیکھیں گے، اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے، یاد کریں گے۔ 3 دن بھی مشکل ہیں، 24 گھنٹے بھی مشکل ہے میرے بھائی۔ یا تو امیر نے مجھے نکال دینا ہے یا سارے مسجد سے نکل جائیں گے، نہیں تو ایسا کرنا کہ آپ امیر مجھے بنا لینا، امیر کی اطاعت تو فرض ہے نا۔ اب زہر کا گھونٹ بھر کر فضائل اعمال کی بجائے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، ساتھ میں عربی نحو و صرف پڑھیں گے، اور فضائل اعمال کی بجائے ہم اپنے ساتھ لے لیں گے چھوٹی سی کتاب ہے بلوغ المرام، حافظ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ لو جی، آپ نے اس کی روزانہ ان میں چھوٹی چھوٹی احادیث بھی ہیں، روزانہ ایک ایک حدیث زبانی یاد بھی کرنی ہوگی، پڑھنی بھی ہوگی۔ یہ برداشت ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خود جماعتوں کے ساتھ نکلا ہوں،
جی بزرگوں نے منع کیا ہے قرآن پاک نہیں اٹھانا. آپ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک سیکھا, وہ کہتے ہیں قرآن پاک مت اٹھاؤ. نہیں تو میرے پیارے اور محترم بھائی 3 دن کے لیے آپ سے روزہ لگائیں, آپ چلا لگائے ہوئے ہیں نا, تو آپ کو تو ماشاءاللہ, میں تو سروزے پر گیا اور مجھے تو دوسرے دن حافظ تھا الحمدللہ, تیز بھی تھا. میری جماعت کے اس امیر نے کہا کہ حافظ صاحب آج مغرب کے بعد آپ نے بیان کرنا ہے. میں دوسرے دن 6 نمبر میں نے رٹے اور لو جی دھڑا دھڑ بیان شروع کر دیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک داڑھی منڈا آ گیا. امیر صاحب نے کہا حافظ صاحب آپ اسے نصیحت کریں. میں سیدھا اس کی داڑھی پر گیا. ہاں جی, نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین. تو حضرت صاحب آپ داڑھی رکھ لیں. او لو جی, وہ جب وہ بندہ گیا, امیر نے کہا یہ کیا غضب کر دیا, سیدھا اس کے داڑھی کی بات کر دی. میرے بھائی کیا ہے, واقعات سناتے ہیں, فضائل پر مبنی واقعات ہی ہیں, نہ مسائل ہیں, نہ عقائد ہیں, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے. ہوتا کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہم کوئی مریخ پر رہتے ہیں. مجال ہے کہ حدیث کھولنے دیں, مجال ہے کہ قرآن کھولنے دیں, مجال ہے کہ قرآن اٹھانے دیں. وہی 6 نمبر یاد کرو اور وہی رٹے مار مار کر کے یاد کرو اور وہی 6 نمبر لوگوں کو سناتے جاؤ. آپ نے خود کہا, اچھا آپ نے کہا کہ یہ فرقے جماعتیں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی. میرے بھائی ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں. اہل حدیث کو تو یہ تانا دنیا کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا. ہم روزانہ ایک ایک کے آگے قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اور یہ فرق اور تمیز کیے بغیر کہ ہمارے گروپ میں کوئی شیعہ ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے کئی چلے لگائے ہوئے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ بڑے تبلیغی بزرگ ہیں نا. ہم نے کبھی کسی سے کسی کا مسلک نہیں پوچھا, کسی کی تنظیم نہیں پوچھی. اللہ کی قسم للہ فی اللہ کام کرتے ہیں. کوئی شیعہ ہے وہ جانے اور اس کا شیعہ ہونا, کوئی تبلیغی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی ساوی پگڑی والا ہے, سبز پگڑی, تو کوئی چٹی سفید پگڑی والا ہے. ہم نے نہیں پوچھا, نہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور نہ ہمارے گروپوں میں ہے کہ یہ صرف اہل حدیث کے لیے ہے, ہر مسلمان کے لیے ہے. بلکہ اگر ہندو بھی آنا چاہے تو وہ بھی آ جائے. اور الحمدللہ میں اپنے گروپس کے اندر ہندوؤں عیسائیوں کے سوالات کے جواب بھی دیتا ہوں. بلکہ قادیانیوں کے گروپوں میں جا کر, جہاں قادیانیوں کی اکثریت ہے, مجھے وہاں جب جب بلایا جاتا ہے میں وہاں جا کر بھی کام کرتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی ہم تو سپورٹ کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کے بندو فضائل اعمال پڑھے کرو, اللہ کے بندو فیضان سنت پڑھے کرو. جب آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کریم اور حدیث کی صورت میں موجود ہے, تو فضائل اعمال کا کیا کرنا. یہ فرقہ واریت تو یہی ہے کہ بریلویوں میں فضائل اعمال کی اجازت نہیں, اور دیوبندیوں میں تبلیغیوں میں فیضان سنت کی اجازت نہیں, اور دونوں میں قرآن کی اجازت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو یہ قرآن طوطے کی طرح میاں مٹھو چوری کھاسیں, یہ قرآن رٹے دینے کے لیے اللہ نے نازل کیا. بس یہی مقصد تھا کہ میاں مٹھو چوری کھاسیں, صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ, فقط یہ مقصد تھا. یہ قرآن کون پڑھے گا؟ یہودی پڑھے گا, عیسائی پڑھے گا, ہندو پڑھے گا. آپ سے کوئی پوچھے یہودی, آپ سے کوئی پوچھے ہندو, اسلام کی کتاب بتاؤ, کیا کرو گے؟ فضائل اعمال آگے کرو گے. کوئی یہودی, ہندو, عیسائی, کوئی چائنیز آپ سے پوچھ لے مجھے اسلام کی کتاب دکھاؤ, دنیا والوں بتاؤ فضائل اعمال آگے کرو گے, فیضان سنت آگے کرو گے.
ہاں جی، قدوری اور عالمگیری آگے کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کافر کو اسلام کی کتاب دو گے تو کون سی؟ وہ تو فضائل اعمال کو اسلام کی کتاب نہیں مانے گا، نہ فیضان سنت کو۔ آج یورپ کے کافر دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ فقط سعودیہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فہد پر، آل سعود پر اپنی ان گنت لاتعداد رحمتیں کرے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے مملکت سعودیہ کو بھر دے۔ آج یورپ میں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سعودیوں کی برکات ہیں۔ شاہ فہد قرآن کمپلیکس کون بندے دا پتر نہیں جاندا؟ یہ لوگ سعودیہ قرآن کریم کو انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، سندھی میں، مجھے لگتا ہے کہ سنسکرت میں بھی ہوگا، چائنیز میں، دنیا کی تقریباً زبانوں میں، لینگویجوں میں سعودیہ اور شاہ فہد قرآن کمپلیکس قرآن مجید کے ترجمے کر کر کے بھیج رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو بائیڈن بھی محمد الرسول اللہ کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہندوستان کا پنڈت بھی یہ کہتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں جناب ذاکر نائک بھائی، ان کے ایک پروگرام کے اندر ایک ہندو پنڈت نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور قرآن اٹھا کر کہا کہ مسلمانوں اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مسلمانوں نڈر اور بہادر ہو جاؤ جب یہ محمد صاحب کی کتاب قرآن تمہارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ نا پنڈت کو کہو، پنڈت کہے کہ مجھے اسلام دیکھنا ہے تو آگے فضائل اعمال کریں گے، کوئی کر بھی دے گا تو پرلے درجے کا بے شرم اور بے حیا اور ڈیٹھا ہوگا۔ ہوئے ہوئے کافر کے لیے جو بائیڈن اگر اسلام پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھے، اور میں اگر اسلام پڑھنا چاہوں تو میں فضائل اعمال اور فیضان سنت اور قدوری اور عالمگیری پڑھوں۔ میرے محترم بزرگ، کتنی افسوس کی بات ہے، وہ جو صلیب کا پجاری ہے، وہ جو شراب کوک اور پیپسی کی طرح پیتا ہے، وہ جو زنا کھلم کھلا کرتا ہے، وہ جو لونڈے باز ہے، وہ قرآن پڑھ کر کے ہدایت لے سکتا ہے؟ جو جدی پشتی مسلمان ہے، قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ ان جماعتوں اور تنظیموں کی بہت بڑی گمراہی، وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ایک ہی کنویں کے مینڈک ہیں، ٹر 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 ٹر۔ ان ظالموں کے پاس قرآن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہاں کس بے وقوف نے کہا کہ یہ جماعتیں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی ہیں؟ جس ظالم کے پاس قرآن نہ ہو، جس ظالم کے پاس پیغمبر کی حدیث موجود نہ ہو، اللہ کا قرآن اسے کوئی دیمک کھا گئی ہے، اللہ کا قرآن کوئی زنگ آلود ہو گیا ہے، اللہ کے قرآن کو سیوی نے کھا لیا ہے۔ قرآن ہمارے ختموں پڑھنے کے لیے، قرآن ہمارے مردے بچانے کے لیے تھا، یا قرآن صرف ثواب کی خاطر عربی پڑھنے کے لیے تھا؟ اگر ہمت ہے، طاقت ہے، سروزہ لگاؤ اشرف علی تھانوی صاحب کا، محمد تقی عثمانی صاحب کا، محمد شفیع عثمانی صاحب کا، چھوڑو اہل حدیث کے مولویوں کو، یہ اپنے دیوبند کے اور بریلوی کے احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن اٹھاؤ، نکلو 3 دن کے لیے سروزہ لگاؤ، اور کہو گے کہ 3 دن میں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کی زبان عربی پڑھنی ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھنی ہے، اگر 24 گھنٹے بھی آپ کو مسجد میں ٹھہرنے دیا گیا، پھر کہتے ہو یہ گمراہ نہیں ہے؟ آپ نے خود کہا کہ بریلویوں میں خرافات ہیں، تو صرف بریلویوں میں نہیں ہیں، وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، ادھر بھی سمجھو، ادھر بھی خرافات ہیں۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کر لیں،
تجربہ کامیاب نہ ہو، اللہ کی قسم مجھے سولی لگا دو، میرا قتل تمہارے اوپر معاف ہوگا۔ نکلو 3 دن کے لیے اور پڑھو قرآن۔ وہ جو نماز مغرب کے بعد 5-10 منٹ کا درس ہوتا ہے نا، نمازیوں کو فضائل اعمال رکھو، قرآن کے ترجمے پڑھ کر سناؤ۔ وہ جو صبح اشراق کے بعد دوپہر تک فضائل اعمال کو دیوار یاجوج ماجوج کی طرح چاٹا جاتا ہے، اسے چھوڑو، پڑھو قرآن۔ یہ نہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ یہ پڑھو، یہ الف لام میم ذالک الکتاب بتا کیا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کا سروزہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ لوگ تبلیغیوں سے ہدایت نہیں لیتے، گمراہی لے کر آتے ہیں۔ جس ظالم کو قرآن سے دور کر دیا گیا، اچھا اتنا نہیں، چلا سروزہ سال اندرون بیرون لگا کر آیا، اب اس کے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے۔ ایک دن قرآن لے کر تو بیٹھ جاؤ نا، اپنے مولوی، اپنے مسلک کے مولوی کا ترجمہ لو۔ یہ علماء نے جو اردو تراجم کیے ہیں، یہ جو بائیڈن اور وہ کون تھا، ٹرمپ اور اوباما اور بش اور مودی کے لیے اردو ترجمے کر کے گئے ہیں ہمارے علماء، بھلے احمد رضا خان ہوں، بھلے اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، محمد تقی عثمانی صاحب ہوں، یا صلاح الدین ہو یا جونا گڑھی ہو رحمت اللہ تعالی علیہما، یہ اردو ترجمے یہ ہندوؤں اور یہودیوں کے لیے ہیں۔ نہ اللہ دے بندو، بندے دے پترو، یہ کون پڑھے گا؟ تبلیغیوں کے گھروں کے اندر فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے فضائل اعمال پڑھے کرو، تالے میں رکھو اور کہو کہ میری وعظ سننے کے بعد ہم جناب آج سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ میرے نانا جان حاجی نصر اللہ، وہ صبح صبح نماز فجر کے بعد اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے، صرف پڑھتے نہیں تھے، بلند آواز سے سناتے، باقی لوگ بھی بیٹھ کر سنتے۔ وہ فوت ہوئے، ان کے بچے تبلیغی ہوئے۔ اللہ کی قسم جو آج وہاں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہو، آج وہاں فضائل اعمال مل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو قرآن تو گیا نا۔ جو جماعت قرآن چھڑوا دے اور آپ کو جھوٹے قصے کہانیوں پر لگا دے، اللہ عرش والے کی قسم قسم وہ گمراہ ہے، اور پرلے درجے کی ذلیل اور گمراہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سعودیہ میں امریکی اڈے ہیں، امریکی اڈے تو پاکستان میں بھی تھے اور ہیں، تو کیا خیال ہے؟ یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک یہ کافروں کا ملک ہو گیا؟ اور بھائی دنیا کے اپنے معاملات ہیں، کوئی اڈا دے رہا ہے، کوئی اڈا لے رہا ہے، ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو سعودی اڈے صرف وہاں نہیں ہیں، سعودی اڈے ہمارے پاکستان میں بھی تھے، اور افغانستان ابھی جب طالبان کا وہاں قبضہ ہوا تو وہاں پھنسے ہوئے فوجی وہ اسلام آباد آئے، یہاں سے ہم نے بخیر و عافیت ان کو امریکہ روانہ کیا۔ تو یہ کیا اب پاکستان امریکہ کا پٹھو ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری ایجنسیوں کی ایک پالیسی ہے، اور الحمدللہ وہ پالیسی ہوتی ہے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوتی ہے۔ نظر آنے دیکھنے والا تو دیکھ کر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو اڈے اڈے ہیں نا، یہ سارے دیوبندی فیس بک پر جہاں جہاں ہیں، او جی سعودیہ میں اڈے، سعودیہ میں اڈے، یہی خرافات یہ پاکستان میں موجود ٹی ٹی پی انہی چیزوں کو لوگوں کے دماغ میں ڈال کر پاک آرمی کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، پاکستان کی ایف سی کے خلاف، پاکستان کی پولیس کے خلاف، پاکستان کی ملیشیا کے خلاف یہ لوگ جہاد کرتے، دہشت گردی جو کہ ہوتی ہے، اور انہوں نے فوجیوں کو اور پولیسیوں کو اور جناب سویلین کو مارا اور قتل کیا۔ اللہ رحم فرمائے، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پاکستانی فوج کے نوجوانوں کے سر کاٹ کر ان کے ساتھ فٹ بالیں کھیلی،
بات یہ تھی وہ جی پاکستان میں امریکہ کے اڈے ہیں، نہ تو یہ امریکہ کو افغانستان میں شکست تمہارے پیو نے دی ہے، یہ پاکستان ہی تو ہے۔ یہ شاباش اور سلوٹ ہو پاکستان کی آئی ایس آئی کو، پاکستان کی فوجی ایجنسیوں کو، کہ جنہوں نے امریکہ کو افغانستان میں ذلیل اور شکست خوردہ کر دیا۔ تو یہ اڈے 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 اڈے، یہی بات ٹی ٹی پی دہشت گردی کرنے والے لوگ نوجوان نسل کے دماغ میں ڈالتے، اور کلمہ پڑھنے والے فوجیوں پر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر خود کش بمبار اٹیک کر دیتا۔ ہائے کہاں تک بتاؤں، کہاں تک میں رہوں گا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے خرافات پر مبنی اور بدعات پر مبنی تنظیموں کو اور تبلیغی دیوبندی اور باقی گمراہ لوگوں کو، جو لوگوں سے قرآن چھڑوا دے، جھوٹے قصے کہانیاں پکڑا دے۔ اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، ہاں جی، رب العرش کی قسم، رب کعبہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، وہ گمراہ